یہ میں پڑھ رہا تھا کہ ہارون الرشید حضرت داؤد تائی کی خدمت میں گیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو جا کے نہ کہتا حضور ان کو نصیحت کرو۔ حضرت داؤد تائی ہارون الرشید گیا تو حضرت رو پڑے، اور اس طرح روئے کہ ہارون بھی رو پڑا۔ تو عرض کرتا ہے حضور میں آیا ہوں کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو اینا روئے ہو کہ میں نے بھی روا چھڑیا ہے۔ آپ نے فرمایا داؤد تجھے کیا نصیحت کرے، کل بازار میں چلتے ہوئے میرا پاؤں ایک مسلمان کے پاؤں پہ آ گیا، میں تو خود اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ یہ نہ سمجھو کہ کوئی ایک ایسا تھا، یہ سارے ہی ایسے تھے، یہ سارے اللہ کے دوست تھے۔ اور اقبال نے تو کہہ بھی دیا نا، اقبال نے کہا بھائی جبوں کبوں والے بڑے ہیں، ہاں جبوں کبوں والے بڑے ہیں، لیکن اقبال کیا کہتا ہے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ ہاں جبوں کبوں والے بڑے، ہاں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ میں بار بار نہیں بھائی، میرا اللہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر ہے بھائی۔ اور پیسے والوں دھیان رکھنا، وہ چاہے تو کسی کو غریب نہ چھوڑے، نہ تمہیں کسی پہ ایک روپیہ بھی خرچ کرنا پڑے، وہ چاہے تو سب کو امیر کر دے، لیکن بھائی اس کا رنگ ہے، کسی کو دے کے آزمائے گا، کسی کو نہ دے کے آزمائے گا۔ بیٹھے بھائی سارے کمرہ امتحان چلے، دھیان رکھیے، دھیان رکھیے بھائی، دھیان رکھیے۔ حضرت اب حضرت جنید کا نام نہ آئے تو بایزید کا نہ آئے تو مزہ ہی نہیں آتا پھر۔ اب حضرت بایزید کا نام نہ آئے تو مزہ ہی نہیں آئے گا پھر۔ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمو، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ حضرت جنید کا نام آئے تو حضرت بایزید کا نہ آئے تو مزہ ہی نہیں بنتا ہے۔ اور حضرت آج کل یہ نیٹ ہے نا، اگر اس کے فائدے بڑھے ہیں تو نقصان بھی بڑھے ہیں۔ باقاعدہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے، تو میں آپ سے کہوں گا آپ خود ان بزرگوں کو پڑھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیسے لوگ تھے جن کی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ ہے۔ ہم جو مرضی ہم پہ الزام لگاؤ جی، کہانیاں سناتے ہیں، سٹوریاں، ہم کہانیاں نہیں سناتے، ہم سٹوریاں نہیں سناتے، ہم حضور نبی علیہ السلام کے غلاموں کی باتیں سناتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول، آپ میں تجھے بتاؤں کہ اطاعت کرنے والوں نے اطاعت کی کس طرح ہے۔ میں اس دن پڑھ رہا تھا، یہ موضوع ہے نا، یہ جراب، یہ قرآن پاک ہے، میں اسی اوپر ہوں، یہ جراب ہے سردیوں۔ سنت کیا ہے کہ پہنتے ہوئے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کے دائیں پہنو، ٹھیک ہے جی، اس میں بھی سننا ڈائریکٹ پہن نہ لو، بلکہ پہلے اس کو جھاڑو تاکہ اس میں کوئی تنکا نہ ہو، کوئی کانٹا نہ ہو، کوئی کیڑا وغیرہ نہ ہو، آپ کا نقصان نہ۔ یہ بھی سنت ہے۔ اگر آپ نے بند شوز پہنی ہے، اس میں بھی سنت ہے، اس کو بھی پہلے جھاڑو تاکہ اندر کوئی چیز نہ چلی گئی ہو، آپ کے پیر کو نقصان نہ ہو جائے۔ حضور نبی علیہ السلام ہم پہ کتنے شفیق ہیں حضرت، کتنا سونا طریقہ میں عطا فرما دیا یہ حضرت جی۔ کیونکہ اب تو ہم بھی سفر پہ رہتے ہیں نا، تو میں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا۔ ایک دن نوائے وقت پہ خبر چلی سنت نبوی علیہ السلام کے والے سے۔ ہوا کیا حضرت جی، راول پنڈی جاتے ہوئے نا، جو دوست جاتے ہیں ان کو پتہ ہے بڑے ٹرک ہیں، بڑے ہوٹل ہیں جہاں پہ ٹرک وغیرہ اسٹے کرتے ہیں۔ ہوا کیا، ایک ٹرک والا اترا، اس نے ایک ہوٹل سے نا کھانا کھایا، تو کھانا کھانے کے تھوڑی دیر بعد وہ وہیں مر گیا۔ اب وہ پولیس آئی، ہوٹل والے کو گرفتار کر لیا گیا، سارا عملہ گرفتار ہوا، ہوٹل سیل کر دیا گیا۔ جب اس ٹرک ڈرائیور کے ٹیسٹ کیے گئے نا، ٹیسٹ کیے گئے تو کیا آیا، اس کا جو انتقال ہے نا وہ سانپ کے زہر کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب وہ شک میں پڑ گئے، بھائی کھانا سانپ کا زہر کیسے ہو گیا۔ جب اس کی مزید ٹیسٹ کیے گئے تو اس کی انگلیوں پہ سانپ کا زہر لگا ہوا تھا۔ اب ان کو حیران ہوئی، بھائی انگلیوں کے سانپ کا زہر کیسے لگ گیا۔ اس کا ٹرک تھا، جب اس کے ٹرک کو دیکھا گیا نا تو اس کے ٹرک کے پچھلے پہیے پہ بھی سانپ کا زہر لگا ہوا تھا۔ اب اینڈ پہ بات کیا ہوئی کہ وہ ٹرک چلا رہا تھا، راستے میں کوئی سانپ اس کے ٹرک کے نیچے آ کے کچلا گیا، مارا گیا، اس کا زہر ٹائر کو لگ گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ڈرائیوروں کی عادت ہوتی ہے جب آتے ہیں نا تو آ کے پہلے ہوائیں وغیرہ چیک کرتے ہیں۔ اس نے بھی آ کے اپنے ٹائروں کی ہوا چیک کی تو ظاہر ہاتھ ٹائر کو لگ گیا، تو زہر اس کے بھی ہاتھ کو لگ گیا۔ اب نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، اس نے اس پہ عمل نہیں کیا کوئی، اس نے آ کے اسی طرح کھانا کھا لیا، اس کی وجہ سے اس کے اتنے ہم پہ شفیق ہے حضرت۔
نظر روح میں آسانی دیں. کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں. آئے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں. رافع دافع شافع نافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. حضرت اتنے شفیق ہیں حضور نبی علیہ السلام کہ ہمیں ایسا طریقہ عنایت کر دیا کہ میرے امتیوں کا نقصان نہ ہو. تو وہ کوئی بزرگ تھے تو ان کو نا کچھ زخم ہو گیا پاؤں پہ, پھوڑا نکل آیا. تو سنت کیا ہے, پہنتے وقت پہلے دایاں پیر پہنو, اتارتے وقت پہلے بایاں پیر اتارو. پاندیاں چلو پنجابی میں اور آسان کر دیتا ہوں, پاندیاں پہلے سجا پیر پاؤ, لاندیاں جراب پہلے کھبا پیر لاؤ. اب وہ اللہ کے دوست تھے, حضور نبی علیہ السلام کے غلام تھے. وہ جس کو ہم جرا کہتے ہیں, وہ جرا نا حضرت کا زخم دیکھنے کے لیے آیا. تو حضرت نے نا وہ اوپر موزے پہنے ہوئے تھے, تو آ کے حضرت کو عرض کردہ حضور لاؤ پھر موزے. میں کھبا موزہ اتارا تو وہ جرا جو ہے نا وہ عرض کرتا ہے حضرت اس زخم سجے پیر ہوتے ہوئے تمہیں کھبا لانا ہے. فرمایا بھائی زخم تے سجے پیر تے بھی محبوب دی سنت تے کھبا لانا ہے نا. زخم تے سجے پیر تے بھی تو محبوب دی سنت تے کھبا لانا ہے نا. یہ کسے کہانی ہے, یہ حضور کے غلاموں کی باتیں ہیں. وہ لکھا ہے کہ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت شب بیدار تھے ساری رات. آپ نوافل, اگر سردیاں تو اندر, اگر گرمیاں تو سین میں. یہاں تک لکھا ہے حضرت بایزید کے لیے کہ جب حضرت کا انتقال ہو گیا نا تو آپ کے جو ہمسائے تھے نا وہ رات کو چھت پہ چڑھے. تو حضرت اس وقت لائٹیں وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اس وقت تو چاند کی روشنی تھی. وہ ہمسائے جب چھت پہ چڑھے نا تو وہ جو ہمسائے تھے نا وہ بیوی اپنے خامن سے پوچھتی ہے حضرت کے انتقال کے بعد, وہ کہتی ہے بایزید دے ویڑے وچ ایک تنا نہیں سی, میں اکثر رات میں ویکھیا سی, تو تنا کتنے گیا. تو رو کر کہنے لگا وہ پگلی وہ تنا نہیں تھا, وہ تو بایزید تھے جو ساری رات قیام کیا کرتے تھے, ساری رات قیام کیا. تو اندھیرے کی وجہ سے اسے تنا سمجھتی رہی ہے, وہ تنا نہیں تھا, وہ حضرت بایزید تھے جو ساری رات قیام کیا کرتے تھے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ لکھا ہے کہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ نوافل پڑھ رہے تھے رات کو. تو آپ کا جو ہمسایہ نا وہ غیر مذہب تھا, مسلمان نہیں تھا. وہ رات کو نا مسلسل ہمسائے کے گھر سے رونے کی آواز آئی. لیکن حضرت عبادت کرتے رہے, لیکن آپ نے کہا نہیں, اس وقت دروازے پہ دستک دینا غیر مناسب ہے. صبح دیکھیں جب دن چڑھا نا تو حضرت بایزید نے غیر مسلم ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی. تو اس وقت تو جو غیر مسلم تھے نا حضرت, اب تو شرم و حیا کا ہم نے جنازہ نکال دیا ہے. نظر آئیں چند بے پردہ مجھ کو بیویاں, اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا. میں نے پوچھا بیبیو تمہارا پردہ کدھر گیا, کہنے لگیں عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. اب تو ہم نے غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے, ہم نے غیرت کا جنازہ نکال دیا. اللہ معاف فرمائے. ہماری بچیاں ہمارے سامنے اس طرح کہ انہیں دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ معاف فرمائے. وہ اپنی بیٹیوں کی ٹانگیں ہم نہیں دیکھنی ہیں, اب اس سے آگے میں نہیں بول سکتا. کیسا ہم نے شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا. یہ کیا کرے ہماری بیٹیاں حضرت جی تو ہمارے سامنے اس حال میں آتی ہیں, سمجھ نہیں آتی ان کو کس طرح دیکھیں. چلو چھوٹی چھوٹی بچی, میں حضرت بازار چلے جائیں نا, یہ بازاروں کا حال ہے. آپ کو بازار میں پورے بازو والا فراق نہیں ملے گا کوئی, چلے جائیں بازار اللہ ماشاء اللہ شاید کسی کے پاس ہو. کیوں بڑ صاحب غلط نہیں کی تھی, ہمارے بڑ صاحب بھی بیٹھے ہیں دکانوں والے ہیں, آپ کو نہیں ملے گا حضرت بازو والا فراق بچی کا, ہے ہی نہیں معاملہ کوئی. تو جو ہے نا شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا حضرت. تو اس وقت غیر مسلم بھی پردہ ہی کرتے تھے. تو وہ باپردہ خاتون حضرت نے پوچھا ساری رات آپ کے گھر سے رونے کی آواز آتی رہی ہے بچے کی, کیا ہوا, خیر تو ہے. وہ کہتی ہے میرا خاوند یہاں نہیں موجود, وہ کسی غرض سے نا شہر سے باہر ہے,
اس کی غیر موجودگی میں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو اب میرے پاس تو کوئی معاملہ ہے نہیں، میں بھی کئی دنوں سے بھوکی ہوں، دودھ نہیں آ رہا، بچہ بھوک سے بھی رو رہا تھا، اور آج گھر سے تیل بھی ختم ہو گیا، میں چراغ نہیں جلا سکی، دیا نہیں روشن کر سکی، بچہ بھوک اور اندھیرے کی وجہ سے روتا رہا۔ حضرت باجزید ڈر گئے، باجزید تیرے نفل ادا کی کرنا ہے، یہ تیرے مساعدہ ہے حالت ہیں، کل حضور کو جا کے کیا منہ دکھائے گا؟ صحابہ کہتے نہیں نبی علیہ السلام نے ہمسائے کے لیے ہمیں اتنی وصیت کی، اتنا ہمیں سمجھایا، اتنا ہمیں ڈرایا، ہمیں ڈر لگ رہا تھا حضور نبی علیہ السلام کہیں ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دیں، وہ کل تو کیا جا کے رسول اللہ کو منہ دکھائے گا؟ کل اللہ کا سامنا کس طرح کرنا ہے؟ یہ حال تیرے ہمسائے کا کہ ماں بھوکی ہے، دودھ نہیں آیا، بچہ بھوکا بھی ہے اور اندھیرے سے بھی روتا رہا ہے۔ حضرت گئے، سارا کچھ خرید کے اس کو لا کے دیا اور معافی بھی مانگی، کہا کہ ضرورت پڑے گی تو باجزید جاتے رہے، خبر گیری کرتے رہے۔ وہ خاوند آ گیا، اب ظاہر اس کو بھی پتا تھا کہ کیا معاملہ، وہ آ کے نہ کہتے ہیں پچھوں بھی پریشانی ہوئی ہونی، انہیں کہا نہیں بس ایک دن ہی ہوئی ہے، پھر نہیں ہوئی ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا پھر باجزید نے پریشانی ہونے ہی نہیں دی مجھے۔ باجزید نے خبر گیری کی، اس نے بتا دیا کہ قرآن والے کیسے ہوتے ہیں، اس نے بتا دیا کہ مسلمانوں کا کردار کیا ہوتا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ وہ نا باجزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شکریہ ادا کرنے آیا، حضرت باجزید اس کے سامنے رو پڑے، ہو بھائی میں نے دس تو انہوں معاف کر چھڑے ہیں نا، تو دس تو انہوں معاف کر چھڑے ہیں نا، بھائی تیری بیوی بھوکھی رہی، دودھ نہیں آیا، بچہ بھوک نہ رویا، پھر بچہ نیرے نہ رویا، میں تیرا ہمسایا ماں، معاف کر چھڑے ہی میں نے۔ وہ کہتا ہے حضور معافی موفی دی گل تے بعد چ کریں گے، پہلے کلمہ پڑھاؤ۔ پہلے ٹھیک ہے حضرت جی، بڑی کوشش کرو کہ محبت کریں۔ یہ بنی اسرائیلی روایت ہے بھائی، اب کلام کرنے والے بڑا کرتے ہیں اس میں، لیکن بات بڑی مزے کی ہے۔ وہ لکھا ہے کہ کوئی بت پرست تھا، تو وہ کوئی حاجت آ گئی اسے، اس نے اپنے کسی جعلی رہنما سے رابطہ کیا، اس نے کہا بھائی جاؤ اپنے بت کے سامنے بیٹھو اور اسے مانگو، ٹھیک ہے جی۔ اور بیٹھ گئے جا کے نا، اس نے بت کو کہتے ہیں صنم، اس نے اپنے بت کو پکارنا شروع کیا، یا صنمی، یا او میرے بت، او میرے صنم، او میرے صنم۔ تو ظاہر بندہ ہی ہے نا حضرت، جب آیا نا سرگی کا ویلا، جس وقت درائے رحمت جوش پہ ہوتا ہے، تو کیا ہوا حضرت جی، لگا جھٹکا اور منہ سے نکل گیا یا صمدی، اللہ کا اسم مبارک، ہمارے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ وہ جھٹکا لگا نا نیند کا، اس طرح ہوا، زبان سے نکل گیا یا صمدی، اے بے نیاز۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، اللہ نے 40 بار فرمایا آگے سے، یا عبادی او میرے بندے، 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 یا عبادی او میرے بندے۔ اور ملتا ہے مفہوم حدیث پاک میں، فرشتوں نے عرض کیا ہے عالم الغیب تو جانتا ہے کہ اس نے تجھے نہیں پکارا، وہ تو اپنے بت کو پکار رہا تھا، تیرا نام تو غلطی سے نکلا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے فرشتوں میں پچھلے 40 سال سے منتظر ہوں، یہ کب مجھے پکارے، غلطی سے پکارا تو صحیح نا۔ کریم ہے حضرت، کریم ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم۔ اپنے اپنے معاملے ٹھیک کریے حضرت، اپنے اپنے معاملے ٹھیک کریے، ہمارے معاملے نہیں ٹھیک، وہ کریم ہے۔ ماں نے پہلے مارا، پھر میں نے تو سمجھا نا ادھر سے حضرت، میں نے تو سمجھا، پہلے مارا پھر، اور ہر ماں اسی طرح کرتی ہے، اور اسی لیے پھر اللہ کی محبت کا تعارف بھی اسی رنگ سے کروایا گیا۔ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار، اس لیے حضرت اپنے اپنے معاملے ٹھیک کریے، وہ بہت کریم ہے، بہت کریم ہے۔ دیکھو تو صحیح حضرت، اس نے کیا کیا رنگ نہیں لگائے ہیں، یہ آگ، یہ پانی، یہ ہوا ہے کہ نہیں ہے، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ صبا ہے کہ نہیں ہے، یہ برق، یہ باران، یہ گھٹا ہے کہ نہیں ہے، ہر رنگ میں وہ جلوہ نما ہے کہ نہیں ہے۔ اب سوچ میرے دوست، خدا ہے کہ نہیں ہے؟ اے حضرت چلے ہو تم، کھا جاتے ہو، کبھی دیکھا نہیں، کبھی کھولو نا مالٹا، کنو کھولو کبھی، اور پھر اس کی پیکنگ دیکھو، ہائے ہائے، کوئی مشین نہیں، کوئی مزدور نہیں، کوئی نہیں حضرت، سارے کن کے رنگ ہیں حضرت، سارے کن کے رنگ ہیں،
وہ ایک کلی کو کیسے مالٹا بنا دیتے ہیں. یہ سارے کن کے رنگ ہیں، یہ سارے کن. اسی لیے تو پھر کسی نے کہا تھا نا، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے. ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے. ہائے ہائے، وہ گلاب کا پھول کہہ رہا ہے کہ بھائی ہے، ہاں ہے. موتیے کا پھول کہہ رہا ہے وہ ہے بندے، وہ ہے. ہائے ہائے قربان جاؤں، فطرت خود بخود کرتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا نہیں؟ یہ ہے حضرت آؤ سارے اپنے اپنے معاملات درست کریں. ہمارے معاملے نہیں ٹھیک. ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ ایسی تنظام دے کے کی لڑا. ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. شکر کرو، شکر کرو اپنے اللہ کا. اور حضرت خوب اپنے اللہ میں یاد کرو، خوب اپنے اللہ میں یاد کرو. بھائی جی جانا جی تو، اور یہ کوئی بزدلی نہیں ہے کہ تو جانا ہے، یہی تو دلیری ہے.